اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امراض کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ حکماء کرام کے انٹرویوز جو ہیں، اساتذہ کرام جو ہیں، ان کے جو ہے تعارف اور ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں طب کے حوالے سے، اور طب میں کتاب کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کو ایک کتاب کا میں تعارف کراؤں گا، اور وہ کتاب کہ جس سے آپ کے لیے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک مرض ہے جس کا تعلق جو ہے جس کو ہم بالکل ایک چھوٹا سا مرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتاب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ جنسی جو امراض ہیں، ذوف جو با ہے، جریان احتلام جو ہے، وہ اس کی بنیاد جو ہے، ان امراض کی بنیاد یہ مرض ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ایک تحقیق ہے، یہ ایک تحقیق ایسی تحقیق ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں اس طرح کی تحقیق کسی اور بندے نے پیش نہیں کی۔ تو بڑی اہم کتاب ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور سننا ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کتاب آپ کو کہیں سے ملے۔ کوشش کریں کہ کتاب ملے، ہارڈ کاپی جو ہے اس کی وہ ملے، اس کا مطالعہ کریں، بار بار اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ سمجھ گئے تو بڑی راہیں جو ہیں آپ کے لیے کھلیں گی، آپ کی ذہنی جو وسعت ہے اس میں بڑی بڑھوتری آئے گی، آپ کا علمی قد کاٹ جو ہے، سوچ اپروچ جو ہے بہت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ جو کتاب کا نام ہے جی تحقیقات نزلہ و زکام، تحقیقات علاج نزلہ و زکام، یعنی یہ نزلہ و زکام کے اوپر یہ کتاب ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دوستو، یہ بڑا اہم موضوع ہے، کاش یہ کتاب آپ پڑھ لیں اور آپ اس کو سمجھ لیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور کتاب جب میں اس کو کہتا ہوں تو مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا چھوٹا سا لفظ میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں، حالانکہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تحقیقات ہیں۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نزلہ زکام کے حوالے سے اسلامی جو دور تھا نا، یونانی ایک دور ہے ہمارا آیورویدک کا، اور اس کے بعد جو دوسرا دور ہے یونانی کا دور ہے۔ یونانی کے بعد جو دور آیا وہ اسلامی حکماء کرام جو مفکرین تھے، محققین تھے، ان کا دور تھا۔ تو اس دور میں نزلہ زکام پہ کام ہوا، لیکن اس کے بعد کہیں بھی کام نہیں ہوا۔ ہمارا جب اس کی طب اسلامی کی تحقیقات رک گئیں، اس پہ کام بند ہوا، اور عام لوگ جو ہیں وہ فرنگی طب کا عروج ہوا اور اس طرف آگے۔ اس کی پوری تاریخ ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن اس پہ جو مسلمان حکماء کرام نے جہاں کام چھوڑا تھا اس سے آگے کام نہیں ہوا۔ یہ ہماری طب یونانی جو ہے، جس کو ہم نے طب اسلامی کہا، حالانکہ جو مسلمان محققین تھے انہوں نے بھی اس کو طب اسلامی نہیں کہا، انہوں نے بھی اس کو طب یونانی ہی کہا، لیکن ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں اس کو ہم طب یونانی کو ہم نے طب اسلامی کہا۔ اور یہ کیا کہ ہم نے اس پہ یہ کیا، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ خود مجاور بن کے بیٹھ گئے اور بات کو وہیں کی وہیں ہم نے بند کر دی، اور چوڑے ہو گئے، جانشین بن گئے، ہم اس پہ بیٹھ گئے، کام نہیں کیا، تحقیقات نہیں کی۔ طب اسلامی طب یونانی کے ساتھ بھی ہم نے یہ ظلم کیا کہ ہم نے اس کو اسلامی تو کر دیا، لیکن اس سے آگے جو کام تھا مسلمان محققین نے جہاں چھوڑا تھا اس میں کام نہیں کیا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انفرادیت ہے کہ ابو علی سینا کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی ان کے علاوہ کہ جنہوں نے تحقیقات پیش کی ہوں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوز و شورام کے حوالے سے، امراض و علامات کے حوالے سے، علم الادویہ کے حوالے سے، دیگر تمام جو اس کے پہلو ہیں طب کے، اس پہ کتابیں لکھی، تحقیقات پیش کی دنیا کو۔ اسی میں تحقیقات نزلہ و زکام ہے اور اس کا علاج۔ نزلہ و زکام جو ہے یہ عام ایک چیز ہے، لیکن صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں، بلال بھائی نظر آ رہی ہے کتاب؟ ہاں، تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نزلہ زکام میں اس کتاب میں کہتے ہیں کہ اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے آپ کے لیے کہ جو بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں آج کل عام ہے، یعنی صابر صاحب یہ آج 60 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو صابر صاحب کہتے ہیں کہ جن کے بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں، جن کے سروں میں پانی ہوتا ہے، سر بڑے ہوتے ہیں، کئی بچوں کے سر چھوٹے ہو جاتے ہیں، جسم کی بڑھوتری نہیں ہوتی، صابر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کے والدین کا نزلہ و زکام میں مبتلا ہونا یقینی ہے۔
یعنی ایسے والدین کہ جن کو نزلہ و زکام ہو، ان کے جو اولاد ہوگی وہ اب نارمل اکثر پیدا ہوتی ہے۔ اب نارمل پیدا ہونے کی اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن اکثر جس کی طرف ہم چھوٹا مرض سمجھ گئے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے جن کے بال جڑ جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ نزلہ و زکام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں کہ جن کو بچپن ہی میں کمزوری، یعنی جوانی آ جاتی ہے، عمر آ جاتی ہے لیکن جوانی نظر نہیں آتی، ان کو بھی نزلہ زکام کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نزلہ زکام جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب نزلہ زکام کا علاج ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ایسی ادویات کی طرف جاتے ہیں، ہماری جو دوسرے طریقہ علاج ہے، چونکہ اس کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جس میں جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے، سردی پیدا ہوتی ہے، وہ زکام جو ہے رک جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ وہ علاج نہیں ہوتا بلکہ وہ علامت کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ جب علاج کرتے ہیں اس سے مزید پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صابر صاحب نے اس حوالے سے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، اکثر ہم اس کو ایک ہی مرض سمجھتے ہیں کہ نزلہ زکام یہ ایک ہی ہے، لیکن صابر صاحب نے اس کی تقسیم کی ہے، ایسی تحقیق پیش کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اس کی تفہیم یہ کی ہے کہ جو ناک سے بہہ رہا ہے نزلہ اور ہے، اور جو جس کے ساتھ بہہ نہیں رہا بلکہ گلے میں گر رہا ہے، نزلہ نازل ہو رہا ہے، زکام نزلہ جو گلے میں گر رہا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، اس کو جگر و غدد کے ساتھ جوڑا۔ اور ایک وہ ہے کہ زکام ہے، بلغم ہے لیکن جمی ہوئی ہے، نکلنے میں دقت ہوتی ہے، جمع ہوا، ایک یہ نزلہ ہے۔ اس کی 3 اقسام کی انہوں نے تفہیم کی ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے۔ یہ صرف یہ نزلہ زکام بلغم ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ خشکی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، سفراوی بھی ہے۔ تو جب یہ 3 اقسام میں ہے تقسیم کیا گیا تو پھر اس کا علاج بھی مختلف ہے۔ ہر بندے کا، ہم اکثر ادویات کے لیے جب کوشش کرتے ہیں حکماء کرام کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا کوئی تریاق نزلے زکام کا، تو نزلے زکام کیرے کا تریاق ایک نہیں ہوگا، مختلف ہوں گے۔ کوئی علاج ہے، کوئی اسی کا علاج ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک مرض ہے گرم مزاج ہے، غدی تحریک ہم اس کو کہتے ہیں، سفراوی بلغم ہے، سفراوی کیرا ہے، اس کا علاج آپ کریں گے خشک ادویات سے تو بیڑا غرق کریں گے، اس کا آپ نے جاری کرنا ہے۔ اور اس طرح جو ناک بہہ رہی ہے اس کی علامت کو آپ نے دبانا نہیں ہے، بلکہ علامت کا ہونا یہ تو ایک کہہ لے کہ رحمت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ درد ہے، یہ علامت ہے، یہ سوزش ہے۔ تو یہ ساری قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تحقیقات ہیں، یہ ایک سائنس ہے۔ اور یاد رکھیں جو تحقیقات ہے نا، یہ صرف یورپ کا خاصہ نہیں ہے بلکہ محقق کسی علاقے میں بھی، کسی زبان میں بھی، کسی قوم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک عالمی شخصیت ہے کہ انہوں نے تحقیقات پیش کی اور جس کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ تو یہ کتاب آپ لازمی پڑھیے گا، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ نزلے زکام کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ نے نزلے کو روکنا ہے، اس کا اخراج کرنا ہے۔ اچھا، اس کی پہچان بھی کرائے گی، اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہے۔ یعنی اگر جلن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بہہ رہا ہے اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اگر بلغم موجود ہے، سر بھاری ہے لیکن بلغم نکل نہیں رہی، بند نزلہ ہے، اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن ادویات سے کرنا ہے۔ اتنے آسان نسخے کہ میں آپ کو یعنی حیران کن 3 اجزاء پہ مشتمل نسخہ جات ہیں۔ یہاں میں دیکھتا ہوں اگر مجھے یہ مل جاتے ہیں آسانی سے تو میں آپ کو ایک جو ہے نا ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کتاب لازمی پڑھیے گا، یہ نہیں کہ یہ دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے، بلکہ دنیا جہاں میں اگر آپ کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہیں
تو یہ مل جاتی ہے، لاہور سے مل جاتی ہے، مختلف کتب خانوں نے اس کو کتب خانے جو ہے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو ایک یہ نسخہ نوٹ کر لیں، کمال یعنی نزلہ بند، جس کو میں نے عرض کی ہے جیسے کہ عضلاتی نزلہ ہوتا ہے، ان کے غدد میں تسکین ہوتی ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ نشادر 2 حصے، اجوائن 3 حصے اور گندک بھی 3 حصے، اس کا صفوف بنا لیں، 2 رتی سے 2 ماشے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک نزلہ جو صفراوی ہے اس میں اعصاب میں تسکین ہوگی تو محرک اعصاب ادویات استعمال کرنی ہے، اور اس کا جو نسخہ ہے وہ بھی بڑا کمال ہے، وہ ہے کیا جی؟ وہ یا میں دیکھتا ہوں جی، سہاگا 2 حصے، ملٹھی 3 حصے اور گندک بھی 3 حصے۔ یہ غدی نزلہ جس کو ہم کہتے ہیں جو جلن کے ساتھ آ رہا ہو، یہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، زکام جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، زکام جو ہے وہ ثابت تحریک ہے، اس میں عضلات میں تسکین ہوتی ہے، یہ تحریک تحلیل تسکین کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کے علاج میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے علاج میں نسخہ یہاں نہیں مل رہا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی ڈھونڈ کے یا آپ خود ڈھونڈ لیں۔ تو اس کا علاج 2 میں نے آپ کو بتا دیے، اس میں اس کا جو پرہیز ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اس کی اغذیہ جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ نسخے اہم نہیں ہوتے، دیکھیں اس کے جو نسخے جو آتے ہیں نا، اس میں گندک ہے، حرارت لازمی ہے اس میں، تو اسی حرارت کو مد نظر رکھ کر یہ ساری جو بات ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج میں کس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں کو آپ نے ترجیح دینی ہے، یہ کتاب لازمی پڑھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کے جو محقق ہیں حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔